ایک بندہ جا رہا ہے اور وہ نابینا ہے اور آگے کنواں ہے، تو اگر اس کو چیخ چیخ کے نہیں بتاتا کہ آگے کنواں ہے تو اس کے گرنے کا امکان غالب ہے، تو اب وہ خاموشی اختیار نہیں کرے گا کہ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، تو وہ چیخ چیخ کے اس کو بتائے گا تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے۔ تو جہاں بولنا واجب ہو وہاں خاموش رہنا، حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے شیطان اخرس، گونگا شیطان کے لفظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اور حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کچھ کہنا چاہے تو پہلے غور و تدبر کرے کہ جو میں کہنے لگا ہوں کیا وہ درست ہے، اگر وہ درست ہے تو کہہ ڈالے، اور اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کے کہنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ جو جملہ کہنا چاہ رہا ہے کہا کہ وہ دیکھے کہ وہ درست ہے یا نہیں درست، اگر وہ نہیں درست تو اس کو بالکل نہ کہے، خاموشی اختیار کرے، اور اگر وہ درست ہے تو پھر بھی اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اس کا کہنا ضروری ہے یا اس کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ضروری ہے تو کہے، اور اگر ضروری نہیں ہے تو نہ کہے، اگرچہ وہ درست ہی ہو، کیونکہ ساری درست چیزیں بھی ہم اگر کہنا شروع کر دیں پھر بھی کثرت کلام کے سبب سے ہم اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ اور شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے لکھا کہ تمہارے پاس اگر موتیوں جیسے لفظ بھی ہوں لیکن ان کا کہنا ضروری نہیں ہے تو وہ پھر بھی نہ کہیے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر آپ اچھی سے اچھی غذا بھی کھائیں گے تو وہ بھی آپ کے سکل معدہ کا باعث بنے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت کرنے بیٹھیں آپ تو مختصر کلمات سے نصیحت کریں، بہت لمبی گفتگو اور طویل کلام طبیعتوں کے اوپر شاک گزرتا ہے اور بوجھ بنتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تم کہنا چاہتے ہو پہلے تو اس پہ غور کرو۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، تو پہلے اس کو تول لو، تو اگر آپ کے تول پہ وہ چیز پوری اترتی نہیں ہے تو پھر اس کو وہی چھوڑ دو، اور اگر پوری اترتی ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو کہو۔ اور بعض علماء نے مزید اس میں اضافہ کیا کہ اس کا کہنا بھی اگر ضروری ہے تو کہو، ورنہ اس پہ بھی خاموشی اختیار کرو۔ اور جس چیز کا کہنا ضروری ہے، واجبات سے ہے، اس سے رک جانا، اس کو نہ کہنا، یہ بھی جرم ہے۔